بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میرے بھائی، ہیومن بینگز جو ہے نا وہ پوٹینشیل ٹارگیٹس ہیں کس کے؟ شیطان کے۔ کئی بڑے آسان ہیں اور کئی بڑے مشکل ہیں۔ کئیوں کو تو وہ فوراً ہی لٹا لیتے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے، اور کئی جو ہیں وہ اس کو کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ہی واز فرام دا سیکنڈ پارٹ، جو جن سے شیطان گھبراتا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹف ٹائم دینا، ایک ہوتا ہے گھبرانا۔ اور حضرت عمر نے اس درجے کو پانے کے لیے محنت کی تھی، ایسے ہی نہیں پا لیا تھا اس درجے کو۔ تو ایک دفعہ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا تھا، تو مجھے کچھ خواتین کی آوازیں آ رہی تھی اندر سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہماری فائنینشیل ایڈ بڑھائیں، اور آواز جو تھی وہ اونچی ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ یہ مکہ کی بات ہے، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے آواز اونچی ہو رہی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضور سے پرمیشن مانگی، نوک کیا، اور جب نوک کیا تو وہ ساری خواتین جو ہیں وہ ڈر کے مارے کیا ہوا، انہوں نے جو ان کے تھے نا چادریں وہ ساری پہن کے بیٹھ گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اندر آنے کی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر رہے تھے اس وقت، تو حضور سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، لیکن آپ کس وجہ سے اسمائل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب عمر، آپ کے ڈر سے یہ ساری خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ تو حضرت عمر نے ان خواتین کو خطاب کر کے کہا کہ اے اپنے روحوں کی دشمنوں، تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو اللہ اور اس کے نبی سے، جو کہ زیادہ ڈرنے کے وہ ہیں مجاز ہیں، اپنی جانوں پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو آگے سے خواتین نے جواب دیا کہ ہم اس لیے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑے سے سخت طبیعت کے ہیں۔ تو حضور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کر کے آگے سے یہ بات کی کہ او سن آف خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم جس جگہ سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل رہے۔ مطلب if you are passing through one street, شیطان will not go through that street۔ وہ ہوپلیس کیس تھا۔ حضرت عمر جو تھے نا وہ ہوپلیس کیس تھے شیطان کے لیے۔ اس کو پتا تھا کہ میں ان کو نہیں بھٹکا سکتا، جو مرضی ہو جائے، وہ راستہ ہی بدل لیتا تو اس نے بھٹکانا کیا تھا۔ اچھا، دوسرا جو سب سے انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہیومن نے باہر نکلا اور اس کو نا ایک جن ملا، اور اس جن نے اس ہیومن کو چیلنج کیا کہ اگر تم میرے ساتھ ریسل کرتے ہو یا فائٹ کرتے ہو اور تم مجھے گرا دیتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے سارے جنات سے محفوظ رہو۔ تو ہیومن نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ریسل کی اور آرام سے 5 سے 10 منٹ کے اندر تڑک کر کے نیچے گرا دیا جن کو۔ اب وہ جو انسان تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے، جن سے کہا کہ تم تو بڑے کمزور ہو، اور یہ جو تمہارے اگلے پنجے ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوتے ہیں، تو کیا تم سب کے پنجے ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں یہ سب سے اسٹرانگسٹ جنات میں سے ہوں، اور اس سب سے اسٹرانگ، ہم سب کے کلاس ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن میں سب سے اسٹرانگسٹ جنات میں سے ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی ایک چانس اور چاہیے، میں دوبارہ میرے ساتھ ریسل کرو، میں تمہیں پھر جو ہے پھر بتاؤں گا کہ وہ آیت کیا ہے۔ وہ انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ریسل کی اور 5 سے 10 منٹ میں دوبارہ دڑک کر کے نیچے گرا دیا اس جن۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کسی نے کہ وہ کون ہے، وہ انسان کون تھا، کیا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ انہوں نے کہا تھا اور کون ہو سکتا۔
یعنی کہ سیدنا ابن عمر ابن خطاب نے اسٹرانگسٹ گرو آف جن میں سے ایک جن کو ریسل کیا، اس کو نیچے گرایا 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور اس نے پھر بتایا کہ سورت کون سی تھی؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے، اس کی روایت میں اس نے یہ جن نے بتایا، جن نے حضرت عمر کو بتایا کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو جتنے بھی ڈیولز ہوتے ہیں گھر میں یا جنات ہوتے ہیں، جیسے ڈونکی کی ہوا خارج ہوتی ہے اس طرح وہ گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مثال دی اس نے، اور آیت الکرسی آپ کو پتہ ہی ہے، آیت الکرسی کتنی اس کی فضیلتیں ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکٹر فرشتہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں جو پوری رات بھی آپ کی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھا اس میں یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں میرے بھائیوں، ڈیولز یا جو ہوتے ہیں نا شیاطین، اس میں دونوں جن بھی اور انسان بھی ہیں۔ سورہ انعام میں 112 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے زمانے میں ان کے خلاف شیطان انسانوں کی شکل میں بھی بھیجے اور جنات کی شکل میں بھی بھیجے۔ اب شیطان، ابو جہل شیطان سے کم تھا، تکلیف پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے تھا۔ ابو لہب کسی شیطان سے کم تھا، اور یہاں تک کہتے ہیں مفسرین اور جو محدثین ہیں کہ جو انسانی شیاطین ہیں وہ زیادہ ڈینجرس، ان کے سامنے آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں گے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو دوسرے جنات ہیں نا، ان کے اوپر آپ قرآن پڑھیں گے بھاگ جائیں گے، لیکن جو انسانی جنات ہیں ان کے اوپر آپ پورا قرآن پڑھ دیں، کیا اثر ہے آج ہم پہ قرآن پڑھنے کا؟ قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلیں تفسیر سے بھی پڑھتے ہیں، کیا اثر ہے؟ کیا جھوٹ ویسے کا ویسے ہی؟ آج ہمارے رمضان میں بھی جھوٹ ویسے کا ویسے ہی۔ جو لگیج میں لے کے آیا تھا رمضان میں، کیا کم کیا میں نے اس میں سے؟ آج جھوٹ میرا ویسا ہی ہے، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑتا ہے مجھے کہ میں روزے سے ہوں؟ زبان میری ویسی کی ویسی ہے، بدخلقی میری ویسی کی ویسی ہے، ساری چیزیں ویسی کی ویسی۔ پھر انسان شیطان نہ ہو تو کیا ہوا؟ اور خدا کی قسم جو انسان شیطان بننے پہ آتا ہے تو یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ خیر، آخری واقعہ اس میں یہ ہے کہ سورہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچوں کے شور کی آواز آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اٹھ کے کہ شور کی آواز آ رہی، تو ایک ابیسینین عورت یعنی کہ حبشی عورت کوئی اپنے کرتب دکھا رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا ادھر آؤ میں آپ کو دکھاؤں ایک چیز۔ تو حضرت عائشہ چھوٹی کیونکہ عمر کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بچے جو ہے کر رہے تھے، حضرت عائشہ جو ہے وہ بھی دیکھیں۔ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا سر جو ہے نا وہ حضور کی ادھر کندھا مبارک اور ان کی چہرہ مبارک کے درمیان میں یوں رکھ لیا، اور میں دیکھتی رہی وہ جو بھی وہ کر رہی تھی حبشی عورت، جو بھی وہ سارا تماشا کر رہی تھی۔ تو حضور نے مجھ سے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مطلب کہ اتنا خیال کرتے تھے اپنی وائف کا، حضرت عائشہ کا، کہ جب تک حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ کافی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں اٹھایا وہاں سے۔ اب آپ سبحان اللہ یہ دیکھیں محبت حضور کی حضرت عائشہ کی۔ خیر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر گزرے وہاں سے، تو حضرت عمر کا روب ایسا تھا کہ میرے بھائی 1 سیکنڈ میں وہ مجمع ڈسپیئر ہو گیا۔ It took 1 second 2 seconds to disappear that مجمع۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ عمر جو ہے وہ صرف جنات شیاطین پہ بھاری نہیں ہے، وہ انسان شیاطین پہ بھی بھاری ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrestled with a jinn, defeated him۔ ایک انسان میں اور ایک جن میں بہت پاور کا فرق ہوتا ہے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن مقصد سٹوری بتانے کا یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو
خناس قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ کے وہاں سے رفع دفع ہو جائیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ آگے اس کے ہوتے ہوئے میں غیبت نہیں کر پاؤں گا, یہ آگے اس کے ہوتے ہوئے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ آگے اس کے ہوتے ہوئے میں ملاوٹ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ لیں اوپر کا واقعہ, حضرت سعد بن ابی وقاص خود بتا رہے ہیں کہ حضور کے سامنے عورتیں آواز اونچی کر رہی ہیں, حضرت عمر آتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے تو کیا کرتی ہیں, ڈھکتی ہیں, اور اس کے بعد اپنی آواز نیچے کرتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے فرما رہے ہیں, ہنس رہے ہیں کہ عمر آپ کی وجہ سے انہوں نے کام کیا. تو اور آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے کوئی جو شیطان ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا گزرنے کا. اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی آپ نے بات سن لی, جن کے ساتھ فائٹ کی اور پتا ہمارا ہی فائدہ کروا دیا اینڈ میں, کہ ہمیں بتا دیا کہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لو تمہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا. اور آپ نے سورہ ناس میں بھی پڑھا ہوگا, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس اس کا کیا مطلب ہے؟ جنات میں سے بھی ڈیول ہیں, یا اللہ میری پروٹیکشن فرما جنات میں سے بھی اور ناس میں سے بھی. ناس کون ہے؟ ناس کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے لوگوں, یعنی کہ لوگوں کے اندر بھی ڈیول. تو میرے بھائیوں, میرے شر سے ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں نا کہ میرے شر سے آپ کو اللہ محفوظ فرمائے. میرے اندر بھی شر موجود ہے, آپ کے اندر بھی شر موجود ہے. اب the concluding part is کہ ہمارا کام کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیر تھی وہ ان کے شر پہ پوری کی پوری 100% بھاری تھی, جس کی وجہ سے شیطان بھاگتا تھا ان سے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. شیطان, اب میرا اور آپ کا اس کا آنسر کیا ہے کہ جو نیکسٹ وسپر, ابھی تو خیر اس وقت کہہ دیں, لیکن جب رمضان غیر رمضان میں یہ آ کے وسپر کرے گا ہمارے کانوں میں, ہم اس پہ کیا رسپانس کرتے ہیں, اس سے ہمارا رسپانس پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم شیطان کے آگے اختیار ڈالنے والوں میں سے یا اس کے آگے کھڑے ہونے والوں میں سے. ہم فیصلہ ہم خود کریں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں اس شیطان سے حفاظت بھی فرمائے اور اس کے خلاف سیدنا عمر جیسا سینہ تاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ.